اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک شخص کو میزان عمل پر لایا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر کو پیش کرنے کا حکم ہوگا۔ ہر رجسٹر تحد نگاہ طویل ہوگا۔ 99 کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان رجسٹروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے پر رکھا جائے گا، پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پر ایک تحریر ہوگا، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کاغذ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ کلمہ شہادت لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل ترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہ السلام نے کہا یا فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ تلاوت کی۔ سورۃ الابراہیم کی آیت ہے، یاد کرو اس دن کو جب کہ بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور میں۔ وہ اللہ جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، روز قیامت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت جبرائیل بن امین علیہ السلام نے عرض کی، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اس دن ایسی چٹیل اور صاف شفاف زمین پر جمع ہوں گے جہاں پر کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہوگا۔ جہنم بھڑکنے کی آواز آ رہی ہوگی، فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش سے چمٹ جائیں گے۔ ہر فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، یا الہی میں تیری بارگاہ سے ہی اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔ پہاڑ اس دن رنگ برنگی دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبرائیل یہ رنگ برنگی دھنکی ہوئی سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ دھنکی ہوئی اون کی طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جہنم کے خوف سے پگھل جائیں گے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کو جب اس دن لایا جائے گا تو اس کے بھڑکنے کی آواز سے دل دہل رہے ہوں گے۔ اسے حکم ہوگا کہ اے جہنم کلام کر۔ جہنم کہے گی، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے مولا تیری عزت و عصمت کی قسم، آج میں اس شخص سے انتقام ضرور لوں گی جس نے رزق تیرا کھایا ہوگا اور عبادت کسی اور کی ہوگی۔ آج مجھ سے وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل وہ اجازت نامہ کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، اے حبیب خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس روز قیامت اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ یہ ہے کہ جس نے یہ شہادت دی ہوگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جہنم کے پل کو بخیریت و عافیت عبور کر لے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری امت کو کلمہ شہادت کی توفیق فرمائی۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ گناہ معاف کرنے والا
توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب والا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی طرف جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور شدید العقاب اس کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ نہ کہا۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، صبح شام بارگاہ الہی میں التجا کرتا رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ایمان سلامت رکھے اور کلمہ شریف کے ذکر کی توفیق سے فرمائے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ خود کو گناہوں کی دلدل میں پڑنے سے بچائے، کیونکہ بہت لوگ لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کی آخری عمر میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے حالت کفر میں مرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور اس سے بڑھ کے اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک آدمی جسے ساری زندگی مسلمان کے نام سے پکارا جائے اور روز قیامت وہ قبر سے اٹھے تو اسے کافر کہہ کر پکارا جا رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر حسرت کیا ہوگی؟ اس حسرت میں نہیں جو گرجے یا آتش گدے سے نکلے جہنم میں جائے، بلکہ حسرت تو اس شخص پر ہے جو مسجد سے نکلے اور جہنم میں پھینکا جائے، اور یہ سب کچھ اس کی بدعمالیوں اور چھپ چھپ کر حرام گناہ کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لوگوں کا مال ہوتا ہے اور وہ اپنی مال کو خرچ کرتے ہیں اور پھر اسے لوٹا دوں گا اور ان سے پھر معاف کروا لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے حقدار کو راضی کرنے سے پہلے ہی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کی بیوی بچے کے درمیان کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اب اپنی بیوی کو کیسے چھوڑوں، ہماری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی ایمان دولت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ کوئی علم نہیں کہ کب موت آپ کا دروازہ کھٹکائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔